بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کسی بھی دارالفتح چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور وہ ہم سے طلاق مانگ رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بچہ ہے، بتائیں کیا کریں۔ ایک خط آیا جس میں شوہر نے لکھا تھا، رات آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی، وہ اب مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے۔ میں نے خود یہ واقعات سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورتیں خیانت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک کا پتہ نہیں چل پا، لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر دین عورت میں آئے تو 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، اثار، معافی، محبت اور عزت، یہ سب اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہوتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے۔ خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل، فلموں نے گھر، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے، کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، یا کبھی کم ملے یا پھر ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی تو ان کے پاس اماں اور ابا تک رسائی کا ذریعہ نہ ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، آئس کریم کھلانے لے جاتا، کچھ ٹہلنے کے بعد کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا اور اس طرح ان کی ساری شکایات رفع ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ادھر غصہ آیا، ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا دیا۔ یہاں میڈم کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اب اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدا را اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہر کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں معافی کی عادت بنا لیں۔ باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں، کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک ہوگا۔ مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت سربراہ سے بغاوت کریں گی تو ریاست قائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہی اسلام کی منشا ہے۔